آپ قاضی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ قاضی کہتے کس کو ہیں؟ قاضی کے لغوی معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والے. جی اب چونکہ شرعی فیصلہ کوئی آئے گا اور دونوں فریق تیار ہوں گے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں مانیں گے، تو وہ تو کر دیا جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے ضدی قسم کے ہوتے ہیں کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دنیاوی عدالتوں کا سہارا لینے پڑتے. ورنہ قاضی کا باقاعدہ سند ہم لوگوں کا یہ 3 دن کا پروگرام مفتی منظور صاحب نے کیا تھا، اس کی سند بھی دی تھی ہم لوگوں کو. اس کے بعد کہا کہ بھئی اپنے وہاں شرعی عدالتیں لوگ اگر آتے ہوں، کیونکہ آج کل ماحول ویسا ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیوں یا تو شریعت سے انہیں واقفیت نہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کا اتنا خوف نہیں ہے. تو اس لیے بہت کم ناساز جی بالکل کالعدم مسئلے آتے ہیں لوگوں کے. اس لحاظ سے جن کا فیصلہ آتا نہیں، آپ بتائیے جو ہم دونوں فریق اگر تیار ہوتے ہیں تو فیصلہ شرعی کر دیا جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے جو قاضی اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دے. جی ہاں جی. جی جیسا کہ آپ نے سنا مولانا نے جو قاضی کی تعریف بتائی ہے، جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں قاضی شہر ہیں، تو قاضی اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دے. جی ہاں، اور ہمارے عرف عام میں یہ مشہور ہو گیا، قاضی اسے کہتے ہیں جو نکاح پڑھانے والا. عوام یہی جانتی ہے قاضی اسے کہتے ہیں جو نکاح پڑھانے والا ہو. قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب. لیکن قاضی کے حقیقی معنی سے واقفیت نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے فیصلہ. ہاں، جو قرآن و حدیث کے ذریعے فیصلہ کرتے وہ اصل قاضی ہے. جی ہاں جی. تو مولانا جب سے آپ نے یہ جو قاضی بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ جب آپ نے وہ مسئلہ سنا ہو تو آپ بالکل جھنجھوڑ دیا ہو آپ کو اس مسئلے نے، اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مطلب لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا ابھی تک؟ آئے ہیں بہت اچھا شاذ و نادر ایسے مسائل آئے ہیں، تو میں نے کہا ان سے کہ اس کا تعلق آپ مفتی منظور صاحب سے قائم کریں. اچھا، جی. بڑے پیچیدہ مسئلے ہوں گے. پیچیدہ مسئلے تھے. تو مولانا آپ کو قاضی کب بنایا گیا اور کس کے ذریعے سے بنایا گیا؟ قاضی پہلے عوام کے ذریعے، پھر ہمارے انجمن اسلامیہ کی جو کمیٹی ہے جو وقف بورڈ میں درج ہے اس نے ہمیں قاضی بنایا. جی قاضی بنانے کے بعد اس لکھت طور پہ ہمیں دیا گیا، ایک کاپی ایس پی کو، ایک ڈی ایم صاحب کو، ایک وقف بورڈ لکھنؤ کو بھیجی گئی. جی اس زمانے سے کب تک میں آپ قاضی بنے ہوں گے؟ یہ ہمارا سن تو ہمیں یاد نہیں ہے صحیح سے کہ کس سن میں ہمیں قاضی کے عہدے پر فائز کیا گیا، لیکن یہ تمام وہ لکھا پڑھی ہمارے پاس رکھتی ہے، ہم نے اس کو غور بھی نہیں کیا. جی تو سارے لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا. جی 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 ہاں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ قاضی ہیں ماشاءاللہ، تو جو قاضی کے پاس، جیسا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو جو اسلامی جب دور چلتا تھا، اسلامی حکومت رہتی تھی، جی ہاں. جی ہاں. تو قاضی کے پاس ایک پاور رہتا تھا، اس کے پاس یعنی وہ جو چاہے کر سکتا تھا، ہاں. مطلب جائز کام کر سکتا تھا. جی ہاں. جی ہاں. تو کیا اس زمانے میں بھی قاضی کے پاس وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ نہیں جو چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اس زمانے میں کس کے ساتھ اس کی مثال دی جائے گی؟ کسی تھانے دار کے ساتھ یا کسی ڈی ایم کے ساتھ؟ اگر ہم قاضی کی مثال دیں تو اس زمانے میں کس کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ قاضی اس زمانے میں کوئی مسائل مسلمانوں کے عام طور سے پیش آئے جی تو اس میں جو حکمران ہے ہمارے وہ قاضی کو بلاتے ہیں، بھائی اس مسئلے میں کیا ہے آپ کا. تو وہ اپنی بات کو حکومت وہ کے سامنے پوری قوم کا نمائندہ بن کے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھتا ہے کہ اس میں حقیقت حال یہ ہے اور ایسے سے ایسا ہونا چاہیے. اس کو پورا سچویشن بتانے کے بعد میں اس مسئلے کا حل کی ترکیب بتاتے ہیں. بلایا قاضی جائے گا، قوم کو پوری نہیں بلایا جائے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کے اعتبار سے جو تھانے دار کے پاس ایک پاور رہتا ہے، ڈی ایم کے پاس ایک پاور رہتا ہے، سی ایم کے پاس ایک پاور رہتا ہے، تو قاضی کے جو پہلے زمانے کے نہیں وہ پاور اب کا ہے. نہیں کوئی وہ پاور نہیں. پہلے زمانے میں کیسا پاور رہتا تھا اس کے پاس؟ جس کو قاضی بنا دیا گیا وہ فیصلہ جو نافذ کر دیا ماننا پڑے گا. اچھا، جی ہاں. اس کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی؟ خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن اب اس کا کوئی اب بس برائے نام ہے. جی ہاں. جی